سر ایمان جو ہے اس کی بیسز ایمان تک پہنچنے کی بیسز دلیل پر ہونی چاہیے کہ دلیل کے بغیر ایمان تک پہنچنا چاہیے، لیکن اگر وہی لوجک جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کر ٹھوکر کھاتا ہے. جو یقین ہوتا ہے نا، یقین، اس کے لیے دلیل، دلائل، کسی بھی قسم کا علم، کسی کی قسم کا احساس جس کو ہم میجر کر سکیں، وہ ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو علم جتنی مرضی سطح تک آپ لے جائیں گے، غیب کا پردہ نہیں اٹھے گا. اس کے اندر جتنا علم ہے تم تک نہیں پہنچے گا اگر تم اس غیب کو مانتے ہی نہیں. دلیل کی بنیاد پر دیکھتا ہوں چیزوں کو، تو اگر کوئی دلیل جو ہے وہ خلاف جاتی ہے اسلام کے یا قرآن کے، تو تب کیا ایمان کم ہو جانا چاہیے؟ جدید دور نے شعور میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، جس کے باعث ہمارے ینگسٹرز میں بہت سے سوالات مذہب سے ریلیٹڈ پیدا ہو گئے ہیں. تو ہمارے ینگ مائنڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ساحل صاحب سے اپنے سوالات کریں گے. میرا نام محمد احمد اقبال ہے، میں میڈیکل MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے سر ساحل سے یہ سوال پوچھنا کہ سر ایمان جو ہے اس کی بیسز ایمان تک پہنچنے کی بیسز دلیل پر ہونی چاہیے کہ دلیل کے بغیر ایمان تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم دلیل کا سہارا لیتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دلیل کے ذریعے جو ہے اگر کسی چیز کے بارے میں آرگیومنٹس ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. تو لیکن اگر وہی لوجک جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کر ٹھوکر کھاتا ہے، اور آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمارے کیس پر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کے مخالفت شو کرتا ہے، تو کیا اس کیس میں بھی ہمارا ایمان پھر کم ہو جانا چاہیے؟ اگر لوجک ہمارے ایمان کے بیسس کے خلاف چلا جائے تو ہمارا ایمان کم ہو جانا چاہیے، اور اگر ایمان میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے ہم بغیر دلیل کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، تقویت دے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہ بتائیں کہ دلیل جو ہے نا، اصل میں دلیل وہ اصل میں علم کی محتاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پتہ نا آپ کو، کس کے پاس علم نہیں ہو دلیل کیا سنے گا، تو کیا بنائے گا، تو کیا بتائے گا. ایمان جو ہے نا، ایمان وہ دلیل سے مضبوط تو ہو سکتا ہے اور زیادہ، ٹھیک ہے، مگر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے اوپر ایمان آپ کا. ٹھیک ہے، اصل میں آپ کو ایمان کا جو لفظ اردو میں بتایا گیا نا، وہ مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے. عربی میں نا اس طرح کی خوبصورتی ہے کہ ایمان جو اردو کا ہے نا اس کا کوئی اور مطلب ہے، اور عربی کا جو ایمان ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے. ہم نے یقین اور ایمان اکٹھا کر لیا اردو میں. جو یقین ہوتا ہے نا، یقین، اس کے لیے دلیل، دلائل، کسی بھی قسم کا علم، کسی کی قسم کا احساس جس کو ہم میجر کر سکیں، وہ ضرورت ہوتی ہے. ایمان اصل میں جس نص کو پکڑتا ہے نا، وہ کسی علم کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاصہ دیا ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ نظام جو ہے نا، وہ میں جس طریقے سے چلا رہا ہوں، جو چلا رہا ہے، جتنے فرشتے اترتے ہیں روز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب غیب میں کر دیا اللہ. اگر آپ غیب میں کر دیے تو ایسا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی علم دینا ہوتا تو دے دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا کہ ایک طریقہ ہے تو میں غیب کا بھی راستہ نکال دوں گا. سمجھ رہے؟ تو علم جتنی مرضی سطح تک آپ لے جائیں گے، غیب کا پردہ نہیں اٹھے گا. آپ غیب کا پردہ اٹھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں صرف نشانیوں تک رہ جاؤں گا. ان دروازوں کے نشان نظر آئیں گے کہ جس کے اس طرف غیب ہے. ہم جیسے اب سیلاب کو ہی لے لیں، ابھی جو سیلاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، یس یہی کہہ رہے ہیں نا لوگ. دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپنی ایک نااہلی ہے. یس، کیا کرے اللہ تعالیٰ فرشتے بیچ کے دکھائے سیلاب کیا رہے گا؟ ہاں، تو یہ بات ہے. بس پھر ٹیسٹ کہاں کے رہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم غیب کو جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب. کیوں اللہ نے کتاب شروع میں کیوں کہہ دیا؟ یا آخری آیت بھی تو ہو سکتی تھی. یہ کتاب ہی نہیں سمجھ آنی، یہ ہدایت نہیں پہنچنی. اس کے اندر جتنا علم ہے تم تک نہیں پہنچے گا اگر تم اس غیب کو مانتے ہی نہیں. میں اور آپ تو روز غیب کو مانتے ہیں، دوسرے کے فرشتوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا. ہم اکیلے میں بھی غیب کو مانتے ہیں کہ اکیلا کیسے کروں یار، فرشتہ لکھ لے گا. نظر آ رہا ہے فرشتہ؟ کوئی علم ہے جو فرشتہ دکھا دے گا آپ کو؟ نہیں ہے.
اب رہی بات یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ہی کو کیوں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے یہ والا ایمان اپنی لائف میں ہر شعبے میں اپلائی کیے. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپلائی کرو. آپ اپنی کسی بھی دوستی میں, کسی بھی رشتہ داری میں وہی ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں. ادھر تو علم نہیں حاصل کرتے آپ. چیک کر لو امی میرے سے اصل میں پیار کرتی ہے کہ نہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو. کیونکہ تو میں بغیر دلیل کے ایمان کو بڑھاؤں کہ دلیل حاصل کر کے. میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ دلیل ایمان کو کمزور کرے گی. ٹھیک ہے, میں بتا دوں, ایمان کو الگ سے رکھیں اور یقین کے لیے نشانیاں ڈھونڈیں اللہ کی. دونوں اندر کی ڈیمانڈز ہیں نا, اندر کی ڈیمانڈز. ایمان کو مبرہ رکھیں کہ دلیل سے ایمان ہے, بس ہے. اور اگر دلیل کی بنیاد پر دیکھتا ہوں چیزوں کو, تو اگر کوئی دلیل جو ہے وہ خلاف جاتی ہے اسلام کے یا قرآن کے, تو تب کیا ایمان کم ہو جانا چاہیے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایمان کو اسی لیے نا, یقین کم ہو جاتا ہے آپ کا, اوپر چلا جاتا ہے, کوئی بات نہیں. ایمان کم ہو جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے, کوئی بات نہیں. آپ اس دلیل کے اوپر, اس علم کے اوپر انحصار نہ کریں اپنے ایمان کا. اپنے علم کو بڑھائیں گے. ہزاروں سالوں سے دلیلیں آ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جتنی زیادہ دلیلیں دی ہیں لوگوں نے, جو ڈیریوں کو یا پھر جو بھی اپنے ایمان کے خلاف دلیل سنتا ہے, وہ اس چیز کو تو تقویت دے رہا ہوتا ہے کہ میں اور علم حاصل کروں. تو مگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے اپنی. اگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے گروپ کو ڈیفینڈ کر لوں, تو پھر اس نے اپنا ایمان ہی کمزور کر رہا. مگر اپنے اس کے لیے ایمان کی تسکین اور تحکیم کے لیے کر رہا ہے تو کرتا رہے, اچھی بات ہے. اپنی کیمسٹری ہوتی ہے نا. کچھ لوگ واقعی علم کے تھرو ایمان اور مضبوط کرتے ہیں, کریں, اچھی بات ہے. مگر میں اپنی رائے یہ ہے, میں اپنے لیے بتا رہا ہوں, میں جو اپنے لیے جو تھیراپی رکھتا ہوں, کہ میرا ایمان ہے, چاہے کوئی فرشتہ بھی آ کے مجھے کہہ دینا کہ تیرا جو ہے نا مسئلہ یہاں پہ کوئی دلیل آ جائے. میں کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جو ابلیس فرشتے کی شکل میں بھی آ جائے تو میں کہہ دوں گا کہ تجھے میں فرشتہ مان لوں یا نہ مانوں, یہ چھوٹی بحث ہے. اللہ کو تو میں مانوں گا. میں جاہلوں کی طرح اللہ کو مانتا ہوں.